بسم الله الرحمن الرحيم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بشارت دو منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وہ لوگ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے، اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں اتار چکا کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جاتا اور ان کی ہنسی بنائی جاتی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ اور بات میں مشغول نہ ہوں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرے گا۔ یہ آیات اور ان کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ اس آیت کو میں نے تلاوت کیا تھا پچھلے سیشن میں، ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے وہ ریکارڈ بھی نہیں ہو سکی تھی اور ہمارے سامعین تک وہ تفسیر نہیں پہنچ سکی تھی، لہٰذا میں پچھلی تفسیر سے آپ کو جوڑ دیتا ہوں۔ یہاں سے بیان چل رہا ہے منافقین کے متعلق۔ منافقین کے متعلق میں نے اس سے قبل بھی بتایا تھا کہ یہ نفق سے بنا ہوا عربی کا لفظ ہے۔ نفق کہتے ہیں ٹنل کو، ٹنل جو سرنگ ہوتا ہے جس کے دو منہ ہوتے ہیں، گاڑی ایک طرف سے داخل ہوتی ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتی ہے۔ منافق کے دو منہ ہوتے ہیں، وہ اسلام کی بھی بات کرتا ہے اور کفر کی بھی بات کرتا ہے، اور ٹنل جیسا ہی ہوتا ہے، یعنی ایک بار اسلام میں داخل ہوا اور پھر ادھر سے نکل بھی گیا، اسے خود پتہ نہیں چلتا۔ اور ایک نافقہ ہے لفظ عربی کا، ایک جنگلی درندہ یا چوہا ایک اس طرح کا ہوتا ہے جس کے دو منہ ہوتے ہیں، جس کو یہ نافقہ کہا جاتا ہے، اسی سے منافق بنا ہوا ہے۔ تو منافق ایک ایسی سخت قسم کی وعید میں شامل ہونے والا انسان ہے جس کے متعلق خود خدائے قدیر و جبار نے پہلے ہی پارے میں، جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے قبل بتایا تھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، 5 آیتیں ایمان والوں کی شان میں نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم سے لے کر عذاب عظیم تک 2 آیتیں کافروں کے لیے نازل ہوئی، 5 آیتیں منافقین کے لیے اور 2 آیتیں کافروں کے لیے، مشرکین جو کھلے ہوئے کافر ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر دوسرے رکوع تک تقریباً 13 آیتیں صرف منافقوں کے لیے آئی ہیں۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ڈینجر قسم کی جماعت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی کھل کر کے نشانیاں بھی قرآن میں بیان فرمائی ہیں، ان کو پہچانو، کیونکہ کافر علل اعلان کہتا ہے کہ میرا خدا فلاں ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ ایمان والا کھل کر کے کہتا ہے اللہ ایک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے۔ کافر بھی ظاہر ہے اور ایمان والا مومن بھی ظاہر ہے، لیکن منافق کو پہچاننا مشکل ہے کہ یہ کبھی کفار و مشرکین میں جاتا ہے تو ان کی باتیں کرتا ہے، ان کے بتوں کی، ان کے گرو گھنٹالوں کی، اور پھر جب ایمان والوں میں آتا ہے تو کہتا ہے ہم تمہاری طرح سے ہیں۔ یہ نشانیاں بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب وہ ایمان والوں میں آ کر کے ملتا ہے تو کہتا ہے ہم سب ایمان والے لوگ ہیں، بڑے بڑے پلاننگ بتاتا ہے، اور جب پھر شیاطین کے پاس جاتا ہے، کفار و مشرکین کے پاس، کہتا میں تو ان کو مذاق کر رہا تھا، بیوقوف بنانے کے لیے گیا تھا، مومنین کو بیوقوف بنانے کے لیے میں ان کی جماعت میں گیا تھا۔ کفار کو بھی راضی رکھنا چاہتا ہے، مومنین کو بھی راضی رکھنا چاہتا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ منافقت آتی کیسے ہے اس کے اندر؟ صرف اور صرف دنیاوی ہوس اور لالچ انسان کو منافق بناتی ہے۔ منافق کیوں بنتا ہے آدمی؟ اس میں فائدہ کیا ہے اس کا؟
اس کا فائدہ صرف دنیاوی ہوس ہے، ہرس ہے اور لالچ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رہے گا تو یہاں کا جو مال غنیمت ہے یہ بھی ملے گا، کفار و مشرکین کے ساتھ رہوں گا وہاں بھی کبھی مال آئے گا تو وہ بھی ملے گا۔ دونوں جگہ اپنے جھنڈے لہرانا اس کو اچھا لگتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں یہ دیکھنے کو بھی ملتا ہے، بی جے پی میں بھی جھنڈا لے کر کے جا رہے ہیں، کانگریس میں بھی جھنڈا لے کے جا رہے ہیں، نہ وہ بی جے پی کے ہیں نہ کانگریس کے ہیں۔ کیوں میاں کیوں جا رہے ہیں؟ دنیاوی ہوس ہے ان کو، ہرس ہے، ادھر سے 500 ملیں گے ادھر سے 500 ملیں گے، ہیں کسی کے نہیں۔ منافق اسی طرح سے دونوں جماعتوں کے درمیان گردش کرتا ہے اور اس کے لیے سخت ترین وعید ہے۔ میں پچھلی تفسیر سے آپ کو جوڑ رہا ہوں، اللہ نے فرمایا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، اے رسول بشارت دے دو منافقین کو، اللہ نے ان کے لیے درد والا عذاب رکھا ہے۔ عذاب ہی ڈینجر ہے اور پھر اس میں درد والا کیسا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مطلق اگر اللہ نے عذاب قرار دے دیا تو اس کا تو سب سے ہلکا عذاب دوزخ کا یہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہلکا عذاب اگر کسی کو دیا جائے گا جہنم میں تو وہ یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے اس کا بھیجا کانوں سے باہر آ رہا ہوگا۔ یہ ہلکا عذاب ہے، منیمم اگر کسی کو دیا جانا ہے تو اتنا دیا جائے گا۔ اور جہاں اللہ نے عذاب علیم کہا، درد والا عذاب، عذاب عظیم کہا، بہت بڑا عذاب، عذاب مہین کہا، ذلت والا عذاب، وہ اللہ ہی بہتر جانے کہ وہ کیسے عذابات ہوں، وہ کس قدر سخت ترین ہوں گے۔ تو منافقین کے لیے اللہ نے فرمایا درد والا عذاب ہوگا، ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ کیوں؟ یہ کھل کر کے کبھی انہوں نے اقرار کسی چیز کا نہیں کیا، یہ ایک طرف نہیں ہو سکے۔ منافقت ایک بہت بری خصلت ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیشہ دعا یہ کرو کہ اللہ منافقت سے مجھے بچائے۔ یہ چیز اب کے زمانے میں ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، یہ بھی بات میں نے بتایا تھا، کیونکہ نفاق دل کی کیفیت کا نام ہے۔ منافق جو ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے، اندر سے ہوتا ہے، دکھتا نہیں، کسی کی پیشانی پر لکھا ہوا نہیں یہ منافق ہے۔ اگر یہ اختیار دے دیا جائے تو پتہ نہیں جس کو دشمنی ہے وہ بول دے گا یہ منافق ہے، اس کو خارج کر دے گا، وہ منافق ہے، اس کو خارج کر دے گا۔ اس لیے اسلام نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اعلان فرمایا تھا کہ دو ہی کیٹیگری ہوں گی ابھی آج سے، یا تو مومن ہوگا یا تو کافر ہوگا۔ کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے تو اس کو مومن کہو، اندر سے کچھ بھی ہو، ہمارے لیے حکم یہی ہے، ظاہر دیکھا جائے گا۔ اور اگر کلمہ کفر کہہ رہا ہے تو اس کو کافر کہو، اس لیے کہ وہ ظاہر ہی دیکھا جائے گا۔ تو آج کے زمانے میں ہم منافق کسی کو ٹارگٹ کے ساتھ کہہ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ دل کے اندر چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، اور یہ باتیں تو اللہ کے نبی ہی بتا سکتے ہیں، یا ان کی عطا سے، اللہ کی عطا سے کوئی اور محبوب بندہ جان لے تو الگ بات ہے، لیکن دلوں کے اندر چھپی ہوئی چیز کو ہم نہیں بتا سکتے۔ اب یہاں پر ہم کسی کو ٹارگٹ کے ساتھ منافق تو نہیں کہہ سکتے، لیکن علامات منافقت جو نفاق کی علامتیں ہیں وہ تو ہمیں حدیث نے بھی بتائی ہے اور قرآن نے بھی بتائی ہے۔ یہ چیزیں دیکھو، اگر یہ منافقت کی علامتیں پائی جا رہی ہیں تو ایسوں سے دور ہو جاؤ، اپنے آپ کو دور کر لو۔ وجہ کیا ہے؟ اے مومنو، تم پاک جماعت ہو، شیشے کی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں سنبھال کر بہت پاک بنایا ہے، اور ان کی مجلسوں میں جاؤ گے تو ان کی گندھ تمہارے شیشے پر پڑے گی، جس سے تمہارے اندر بھی غلاظتیں آ جائیں گی۔ ہم نے دیکھا ہے اچھے اچھے لوگوں کو جب ایسے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھ کر کے آتے ہیں تو پھر نیوٹرل باتیں کرنے لگتے ہیں، ارے نہیں وہ بھی چلنا چاہیے، یہ بھی چلنا چاہیے۔ ہم نے محسوس کیا یہ گند اس کے اندر آئی کہاں سے؟ یہ مجلسوں کی صحبت ہے، ان صحبتوں کا اثر ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں ہم کو کہ یہ تفرقہ والی باتیں نہ کریں، سب کو ملا کر کے لے جانے والی باتیں کریں۔ میرے عزیز، اگر ایسا ہی تھا تو اللہ ہی کیوں نہیں سارے لوگوں کو ایک بنا دیا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر تمہارا رب چاہتا تو پورے انسانوں کو ایک ہی امت میں بنا دیتا۔ اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کی زبان ایک ہوتی، سارے لوگوں کا دین ایک ہوتا۔ نہیں، یہ تو دارالعمل ہے، اللہ نے تمہیں اختیار دے کر کے بھیجا ہے، جاؤ
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف رکھا ہے ہر ایک کی طبیعت کو، ہر ایک کے مزاج کو. تو یہاں ہمیں پہچاننے کے لیے ہی تو بھیجا گیا ہے. اگر ہم پورے ریڈی مومن ہی آ جاتے دنیا میں تو پھر ہمارا امتحان کس بات کا تھا؟ یہ دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے، یہاں پر پہچانا جائے گا. اب منافقین کی جو صفات ہیں وہ بہت ساری ہیں، اس میں سے چند یہ ہیں. میں نے پچھلی تفسیر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کو بعض بزرگوں نے چوہے سے مشابہت دی ہے. چوہے سے ان کی مشابہت دی. منافق جو ہے چوہے کی طرح ہوتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تمہارے گھر کے اندر ہوتا ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں پڑتا، اور کاٹتا ہے مین چیزوں کو. کبھی کرنٹ کی تار کاٹ دیتا ہے، کبھی گیس کے پائپ کو کاٹ دیتا ہے، اور کبھی جو ہے چاول کے تھیلے کو کاٹ دیتا ہے، جو تمہارا کھانے پینے کی چیزیں اس کو خراب کر دیتا ہے. بڑے بڑے نقصانات کرتا ہے چھوٹا سا منہ. اور اکثر لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہمارے گھر میں چوہا ہے. ہوتا یہی ہے. منافقین جس جماعت میں ہوتے ہیں وہ اپنا ظاہر نہیں کرتے اور مین وائرنگ کو کاٹنے پہ لگے رہتے ہیں. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ منافق جب تمہاری جماعتوں میں آ جائے تو سیدھے تمہارے جو مدینے سے کنیکشن ہے اسی تار کو کاٹنے کا کام کرتا ہے، مین وائرنگ پر حملہ کرتا ہے. اولیاء کاملین کے قریب جانے سے تمہیں جو روک رہا ہے یہ کٹنگ ہی تو ہو رہی ہے. ہم تو رزق کے دروازے دیکھ رہے تھے، اللہ والوں کی بارگاہ سے ہمیں رزق کی فراوانی ہوگی. یہ سارے چاول کے تھیلے کاٹ ہی دیا انہوں نے. بہت سارے ایسے ہیں بیچارے جو کٹے ہوئے ہیں. اسی لیے علامہ نظمی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، نجدی تیرا ٹھکانہ کیا، تو تو کٹی پتنگ ہے. انکار علم مصطفیٰ گتھی میں ہے تیری پڑا، نجدی تیرا ٹھکانہ کیا، تو تو کٹی پتنگ ہے. کٹی پتنگ کا مطلب کیا ہے؟ جس کی ڈور کٹ گئی، پتہ نہیں وہ کس کھائی میں جا کے گرے. ہاں، یہ کاٹا کس نے ہے؟ عزیزان گرامی وقار، ہماری نسبتیں سب مدینہ رسول سے وابستہ ہیں، اولیاء کاملین سے وابستہ ہیں. ہم آج تک ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اپنے پیر و مرشد سے بیعت کر کے اپنے سلسلے کو، سلسلہ کہتے ہی ہیں چین کو، پھر آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس میں کٹنگ جو لوگ کرتے ہیں وہ منافق ہیں کہ تمہاری تار کٹ جائے. یہ ہوتے کافر ہیں، مشرک ہوتے ہیں، لیکن اسلام کا لباس اوڑھ کر کے آتے ہیں. اب ان کی بہت ساری علامتوں میں سے ایک علامت قرآن میں پہلی آیت میں ہی ہے. ابھی جو میں نے تلاوت کیا اس میں یہ اللہ فرماتا ہے، میں آج وہی ریپیٹ کر رہا ہوں، پچھلی تفسیر سے آپ کو جوڑ رہا ہوں. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. منافقین کی ایک بڑی عادت یہ ہے کہ وہ کافروں کو دوست بناتے ہیں مومنین کو چھوڑ کر کے. مسلمانوں کو چھوڑ کر کے کافروں کو دوست بناتے ہیں. یہ رواج بھی آج بہت چلا ہوا ہے. ارے نہیں، ہمارے فرینڈ لسٹ میں یہ سب نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ مسلمانوں کو فرینڈ بنانے میں، دوست بنانے میں ان کو آر محسوس ہوتی ہے. کفار و مشرکین کے پاس جائیں گے. کیوں جاتے ہیں؟ وہ بھی قرآن کہہ رہا ہے، ایبتغون عندہم العزت. ان کے پاس تم تھوڑی سی عزت لینے کے لیے جاتے ہو. یہی کہتے ہیں نا، ہم آج حکومت بھائی ان کی ہے، ہمیں جانا پڑتا ہے ان کے پاس، تھوڑی سی عزت مل جاتی ہے. کیا عزت ملتی ہے؟ وہ لوگ بھی اس کو خوب نچاتے ہیں. ان کو معلوم ہے یہ ہماری جھولی میں آیا ہے، اب یہ نہ ہمارا ہوگا نہ اپنی قوم کا ہوگا، اس سے وہ لے کے ناچو اس کو. جتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اس طرح سے، ہمارے لیڈر بھی آج بیچارے وہ گیند بنے ہوئے ہیں. ادھر سے ہماری جماعت ٹھوکر مارتی، ادھر سے ان کی جماعت مارتی، بیچ میں ہی رہ جاتے ہیں. اور ہمارے محاورے کے مطابق دھوبی کا گدھا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ منافق کی علامت ہے. اسی لیے قرآن نے کہا تھا ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جب آج کفار و مشرکین میں ان کا کوئی بھی شخص اس طرح کے سیکولرزم میں آنا پسند نہیں کر رہا ہے، وہ پیورٹی چاہ رہے ہیں، تو تمہیں کون سی بیماری لگی ہے یہ سیکولرزم کی؟ تم بھی کامل بنو، تم بھی کامل مومن رہو، کامل مسلمان بن کر رہو. اور میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہندو آج
جو بات کر رہے ہیں اپنے دین کی وہ اچھی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے، اگر وہ ہندو ہیں تو پورے ہندو ہی ہونا چاہیے ان کو، اگر کوئی سکھ ہے تو اسے پورا سکھ ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو میں یہ تو بہتر سمجھتا ہوں کم سے کم وہ اپنے دھرم کا تو ہے، ٹھیک تو ہے، لیکن میں یہی چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں تم بھی اپنے دین میں کامل ہو جاؤ، تم بھی اپنے اسلام پر یقین رکھو اور تم کامل ہو جاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پر جو علامتیں بیان فرمائی، یہ علامتوں سے تم پہچانو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ چیز میرے ہی اندر آ رہی ہے، میں تھوڑے سے پیسوں کے لیے، تھوڑی سی عزت کے لیے اس کی ہاں میں ملایا، اس کی ہاں ملایا، اس کے پاس گیا۔ کبھی کبھار تو میں نے دیکھا ہے کہ ایمان بھی چلا جاتا ہے لوگوں کا، کیونکہ دوسروں کو راضی رکھنے کے لیے وہ اپنے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا کے سامنے جھک بھی جاتے ہیں، ہوتا ہے ایسے، کہتے نہیں یہ سب کرنا پڑتا ہے ہم کو، ہم سیاست میں ہیں، ہم کو سب کرنا پڑتا ہے، تو یہی تو منافقت ہے۔ اور تمہارے لیے میں بشارت دیتا ہوں، اللہ نے فرمایا دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اسلام کو سب سے بڑا نقصان اگر کسی سے پہنچا ہے تو منافقین سے پہنچا ہے، ہر زمانے میں منافقین سے سب سے بڑا نقصان پہنچا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو بہت دیر سے پہچانتے ہیں۔ میں کل ہی کچھ چیزوں کے مطالعے میں تھا، کینسر کی بیماری کے بارے میں کبھی کبھار پڑھنے کو ملتا ہے، میں بھی پڑھتا رہتا ہوں، تو ایک ڈاکٹر نے کہا کہ کینسر کی بیماری کا سب سے بڑا جو خاصہ ہے اس کا کیا ہے کہ کیسے یہ بیماری اتنی ڈینجر ہو گئی، اس کو اتنا ڈینجر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ لاسٹ سٹیج تک جلدی پہچان میں نہیں آتی کسی ڈاکٹر کے، معلوم نہیں پڑتا۔ اگر یہ معلوم ہو جائے تو شروع ہی میں ہم علاج کر دیں گے، یہ فرسٹ سٹیج میں، سیکنڈ سٹیج میں، تھرڈ سٹیج میں جا کر اکثر کو معلوم پڑتی ہے، کسی کو ریئر ہے سیکنڈ سٹیج میں معلوم ہوا، علاج ہو گیا تو ہو گیا، لیکن 98% اس کا علاج نہیں ہوتا، 2% صرف امید ہے کہ وہ ہاتھ میں آ جائے۔ کیوں؟ یہ ڈینجر اس لیے ہے کہ آخر وقت تک کینسر معلوم نہیں پڑتا۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز کا کہنا ہے پیٹ میں درد رہا، اس کو چورن کھا کر کے بد ہضمی سمجھ کر کے چلاتے رہے، بہت دنوں کے بعد پتہ چلا کہ نہیں یہ تو کینسر تھا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، سیم یہی چیز منافقت کی ہوتی ہے، ہماری جماعت میں ہم پہچان ہی نہیں پاتے ہیں، اس کو چھوٹی موٹی وارداتیں سمجھتے رہتے ہیں، لیکن بعد میں جا کر پتہ چلتا ہے یہ تو ہماری جماعت کا کینسر تھا۔ ترکی میں ایسے ہی ہوا، خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے والے سب سے بڑے محرک کی بھی بات میں نے کہی تھی، لارنس آف عربیہ، UK کا رہنے والا، انگلینڈ کا، ایک 21 سالہ یا 22 سالہ شخص تھا، اسے بہت زیادہ انٹرسٹ تھا تاریخ پڑھنے میں، اور وہ تاریخ کون سی پڑھتا تھا؟ وہ عیسائی تھا، وہ تاریخ یہ پڑھتا تھا کہ ہمارے عیسائیوں کے سارے قلعے مسلمانوں نے کیسے فتح کر لیے، کون سی کمزوری تھی ہمارے صلیبیوں میں، عیسائیوں میں۔ وہ ان قلعوں کا بھی جا کر کے مطالعہ کیا، جنگوں کو پڑھا، اسٹڈی کیا، اس کے بعد وہ انگلینڈ کی گورنمنٹ سے پرمیشن لے کر کے وظیفے کے طور پر، یہ مشنریز ہوتی ہیں بہت ساری جو یہ پورے ورلڈ میں پھیلاتے ہیں، آج بھی ہے ان کے، وہ ایک مہم پر نکلا کہ میں اپنی حکومت کا وفادار ہوں اور یہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ خلافت عثمانیہ کی بات کی جا رہی ہے، یہ 1912 یا 1910 کے آس پاس کی بات بتا رہا ہوں، فرسٹ ورلڈ وار ابھی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ لارنس آف عربیہ عرب میں آیا اور عربوں کی زبان سیکھا، ان کی تعلیمات حاصل کیا، پوری چیزیں حاصل کرنے کے بعد یہ ایسی عربی بولتا تھا جیسے عرب والے لوگ بولتے ہیں۔ اس نے کمزوریاں دیکھی خلافت عثمانیہ کی کہاں کہاں ہے۔ خلافت عثمانیہ آخری سانسیں لے رہی تھی اس وقت، مطلب یوں کہ تھوڑی سی کمزور ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی معمولی بات نہیں تھی۔ 40 کنٹریز جو آج کی ہیں، آج 40 کنٹریز خلافت عثمانیہ کے انڈر میں آتی تھی، اتنی بڑی وہ حکومت تھی، اس کو ہلا دینا معمولی بات نہیں تھا، معمولی بات نہیں تھی۔
لارنس آف عربیہ نے تقریباً 4 یا 5 سال محنت کی، عربوں میں داخل ہوا، ان کے اندر تعصب کو جگایا۔ تعصب کیا ہوتا ہے؟ عصبیت، علاقائی عصبیت، جیسے ارے تم کرناٹکی ہو، وہ بہاری ہے، یہ بنگالی ہے، یہ راجستھانی ہے، یہ گجراتی ہے، یہ علاقائی تعصب۔ اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تعصب یا عصبیت ہوتی تو کبھی بلال حبشہ سے آ کر کے حضور کے خادم نہیں بنتے، صہیب روم سے آ کر، سلمان فارس سے آ کر، یہ تمام دیگر علاقوں کے صحابہ آئے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور مدینے میں ایسے رہتے تھے جیسے ایک ماں کے بیٹے رہتے ہوں۔ علاقائی عصبیت ہمارے یہاں جائز نہیں، لیکن منافقین جو ہے اس عصبیت کو ابھارتے ہیں ہر جگہ، اس عصبیت کو کہ تمہارا وطن ہے، دوسرے آ کر کے اس پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، تمہاری زمین ہے۔ تو عربوں کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا، ترکی لوگ آ کر کے تمہارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، زمین تو تمہاری ہے، عرب ہو تم، برسوں سے تم عربی اور وہ ترکی ہے۔ مکہ پر ترکیوں کا قبضہ ہے، مدینے پر ترکیوں کا قبضہ ہے، ساری جگہوں پر حکومت ان کی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ ظاہر سی بات ہے، یہ بیج جب بو دیا جاتا ہے، دھیرے 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 یہ پودے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، زمانہ لگتا ہے۔ لارنس آف عربیہ عربی لباس پہنتا تھا، جبہ پہنتا تھا، وہ شماغ پہنتا تھا، اقال پہنتا تھا، یہ تمام چیزوں کے ساتھ اس نے گورنر مکہ، اس وقت ایک حسین نام کا شخص تھا، اس کو جا کر کے لالچ دیا کہ تو ترکیوں کے خلاف بغاوت کر، میں تجھے انگلینڈ کی حکومت سے تعاون دلاؤں گا اور تیرا پورا ایک علاقہ میں تیرے حوالے کرواؤں گا۔ شروع میں تو اس نے انکار کیا کہ ایک عام آدمی اگر یہ اتنا بڑا آفر دے تو اس کو خاطر میں نہیں لایا، لیکن لارنس آف عربیہ ظاہر سی بات ہے ایسے چھپ کر کے کام کرتا رہا۔ اس نے ڈھونڈا پورے عرب میں ایک مشہور خاندان کو جو ڈاکہ زنی پر مشہور تھا، وہ ڈاکوؤں کا خاندان تھا، لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے۔ ظاہر سی بات ہے گنڈوں سے لوگ جو ڈرتے ہیں وہ عزت کی وجہ سے نہیں، جیسے کتے سے بھی ہم ڈرتے ہیں اس لیے کہ کاٹ لے گا۔ بعض گنڈے یہ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں سارے لوگ کیسے مجھ سے ڈرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، میری عزت نہیں میاں، وہ کتوں سے جیسے ڈرتے ہیں ویسے آپ سے بھی ڈرتے ہیں۔ ایسی عربی وہ قبیلہ تھا، وہ گنڈوں کا قبیلہ تھا، ڈاکوؤں کا قبیلہ تھا، جو آج بھی سعودی پر حکومت کر رہا ہے، محمد بن سعود کا خاندان۔ لارنس آف عربیہ ان کے پاس پہنچا، انہیں لالچ دیا، ان کو صرف پیسوں سے مطلب تھا، زمین سے مطلب تھا، اور اس لالچ میں وہ آ گئے اور بغاوت شروع کر دیا۔ جگہ جگہ ان لوگوں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ ترکی جو تھے وہ سمجھ ہی نہیں سکے، علاقے سنبھال نہیں سکے، انہوں نے فوجی چھاونیوں پر بھی حملہ کیا۔ میں جب پڑھ رہا تھا تو مجھے اس کی اہمیت پتہ چلی کہ ترکی حکومت نے یعنی خلافت عثمانیہ نے لارنس آف عربیہ کے سر کی بڑی قیمت رکھی تھی کہ اس کو ڈھونڈ کر کے لاؤ تو اتنا انعام دیا جائے گا، کیونکہ بیج یہی تھا، کینسر یہی تھا۔ آخر وہ زمانہ بھی آیا جب مکہ اور مدینہ طیبہ میں بھی جو لوگ موجود تھے ان کو بھی خرید لیا اس نے، اور دعویٰ یعنی کس بات کا کی لالچ دی گئی، وعدہ کس بات کا تھا کہ ہم اپنے آقاؤں سے یعنی امریکہ سے، یورپ سے، انگلینڈ سے تمہیں ایک زمین، بہت بڑی زمین کے مالک تمہیں بنا دیں گے، بادشاہ تم رہو گے۔ طے پا گیا، اور پھر یہ 1917 کے بعد جو ورلڈ وار فرسٹ، پہلی جنگ عظیم ہوئی، اس کے بعد حالات بکھر گئے۔ ترکی کی خلافت عثمانیہ کو بہت بڑا جھٹکا لگا، اس لیے کہ یہ جرمنی کے ساتھ تھا، اور جرمنی کو شکست ہوئی تو خلافت عثمانیہ بھی ڈھیلی پڑ گئی۔ فرانس، یورپ، امریکہ یا انگلینڈ جو ایک طرف تھے یہ غالب آ گئے، وہیں سے ان کا غلبہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے کوئی سپر پاور نہیں تھا، یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہ غلبے میں آئے، یورپ، انگلینڈ وغیرہ، ورنہ پہلے تو ہمارا سکہ بولتا تھا۔ خلافت عثمانیہ 650 سال تک سپر پاور یہی تھی۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد پھر ان کے حوصلے بڑھ گئے، خلافت عثمانیہ کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور عربوں میں داخل ہو کر کے لارنس آف عربیہ نے عربوں کو خود ابھارا تھا۔ باہر سے فوج نہیں آئی تھی عربوں کو ختم کرنے، ترکی کو ختم کرنے، علاقائی لوگوں کو ابھارا تھا کہ تم اٹھو ترکیوں کے خلاف،
کہ تم اپنی زمینوں کے مالک ہو، تم اپنی زمینیں ان سے واپس لے لو۔ لوگ جاہل ان کی باتوں میں آئے، جگہ جگہ پر ترکیوں کے ساتھ مٹ بھیڑ ہونے لگی، تو ترکی جو ہے آخر میں سمجھوتے پر آئے، ایک صلح نامہ ایگریمنٹ ہوا اس بات پر کہ نہیں، ہم ساری چیزیں تمہارے حوالے کر کے واپس ترکی جاتے ہیں۔ معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ مکہ اور مدینے میں مسلمانوں کا خون بہایا جائے، ان مقدس شہروں کو ہم خون سے لال نہیں کرنا چاہتے، شریف لوگ تھے وہ۔ تو تقریباً 1923 میں یہ معاہدہ ایگریمنٹ قرار پایا، اور اس کے بعد ترکی وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن آج بھی ان کے عشق رسول پر میں واقعی اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اب بھی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جماعت ایسی ہے جو عظمت رسول کی قائل ہے۔ ان ظالم وہابیوں نے پوری دنیا میں اپنی سڑن اور اپنی بدبو پھیلا کر کے یہ کہا کہ اسلام یہی ہے۔ ترکی جب جانے لگے تو کوئی چیز وہاں سے نہیں لے گئے، بلکہ ایگریمنٹ یہ کیا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ جتنے تبرکات ہیں ہم سب ترکی لے جائیں گے۔ ان وہابیوں نے چھوڑ دیا، لے جاؤ، یہ ویسے بھی ان کو کیا مطلب تھا تبرکہ سے، اگر وہ رکھ کر جاتے تو شاید یہ لوگ سب جلا دیتے، شرک کے نام پر، توحید کے نام پر سب ختم کرتے، بہت ساری چیزیں انہوں نے مٹا دیا، ختم کر دیا۔ ایگریمنٹ ہوا اور اس کے بعد چلے گئے۔ میرے عزیزو، اس کا پس منظر میں بتا کر آپ سے صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، 650 سال پر پھیلی ہوئی خلافت عثمانیہ جب دم توڑنے لگی، اپنے ہی علاقوں میں عرب میں کمزور ہوئی، تو کس کی بدولت، کس کی وجہ سے؟ ایک منافق کی وجہ سے، لارنس آف عربیہ، جس کینسر کو شروع میں نہیں پہچانا گیا تھا۔ یہ اسی طرح سے جڑیں کاٹتے ہیں اور وائر کاٹتے ہیں، مین جگہوں پر یہ حملہ کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا نقصان کر کے گیا جس کا خمیازہ بھگتتے بھگتتے آج امت کو 100 سال ہو گئے۔ اور ہندوستان کی تاریخ میں بھی میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ آزادی کا سب سے بڑا فریڈم فائٹر پہلا وہ شہید ٹیپو سلطان ہے علیہ الرحمت والرضوان۔ ان کی کاوشیں اگرچہ آج لوگ بھول چکے ہوں، لیکن جب ابھی کہیں سے انگریزوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا تھا، اس وقت اس مرد مجاہد نے ان کے خلاف جنگیں لڑی ہیں اور ان سے کہا ہے کہ تم ظلم کے طور پر ہندوستان پر قابض ہوئے ہو، لیکن ان کی پوری مساعی جمیلہ، ان کی جتنی کوششیں تھی، آپ ہماری کتابیں تو چھوڑے، انگریزوں کی کتابیں پڑھیں تو پتہ چلے گا۔ انگریز لکھتا ہے کہ ہندوستان میں جانے کے بعد انڈیا میں سب سے زیادہ خطرہ ان کو جس سے تھا وہ ٹیپو سلطان سے تھا، بہت بڑا مقابلہ تھا ان کا۔ اور حتیٰ کہ میں نے تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، ان کی لاش کو اٹھانے کے لیے نہیں جا رہے تھے، ڈر رہے تھے۔ ان کے جسم پر ایک کوا آ کر بیٹھا، تب انہیں پتا چلا کہ ان کی موت ہو گئی، تب تک تو قریب بھی نہیں جا رہے تھے، اتنا خوف، اتنی ہیبت تھی۔ لیکن اس مرد قلندر، اس مرد مجاہد کو اگر نقصان اٹھانا پڑا ہے تو انگریزوں کی فوج سے نہیں، اپنے اندر موجود منافقین، میر صادق، نظام حیدرآباد، ان لوگوں نے دھوکہ دیا تھا ٹیپو سلطان کو۔ یہ اندر آ کر کے فوج میں داخل ہو کر کے ان کا تعاون کرنے کے نام سے پیچھے کے دروازے کھول دیے جہاں سے انگریز داخل ہو سکیں اور حملہ کر سکیں، کیونکہ انگریزوں نے انہیں لالچ دی تھی کہ ٹیپو سلطان کو ختم کرنے میں تم ہمارا ساتھ دے دو، ہم تم کو فلاں فلاں جگہ کی ریاست دے دیں گے۔ میں بارہا یہی کہہ رہا ہوں کہ منافق آدمی بنتا کس لیے ہے؟ ایک ہی چیز، دنیا کی ہوس، دنیا کی لالچ انسان کو منافق بناتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، کربلا کے اس میدان میں بھی دیکھیں، امام حسین کے مقابل میں جو لوگ آئے تھے وہ سب کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ کون سے کفار و مشرکین آئے تھے؟ یہودی، عیسائی آئے تھے، کلمہ گو لوگ تھے، کلمہ پڑھتے تھے، اور رسول اللہ کے نواسے کے خلاف انہوں نے تیریں اٹھا لی، تلواریں اٹھا لی۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ صرف بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ جو اس میں فتح یاب ہوگا اسے اتنا اتنا مال دیا جائے گا۔ ہوس، دنیا کی ہوس۔ بلکہ جہاں میں دیکھتا ہوں قسمت کی خرابی کسی کی آ جائے، حضرت سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا آپ نے،
حضرت سعید ابن ابی وقاص، یہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی. وہ صحابی ہیں، وہ 10 ہیں نا. حضرت سعید ابن ابی وقاص اس میں ہیں. سعید ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے عمرو بن سعید. سعد ابن ابی وقاص، میں سعید کہہ رہا ہوں، سعد ابن ابی وقاص، ان کا بیٹا ہے عمرو، جس کو یزید کی طرف سے صرف اتنی لالچ دی گئی تھی کہ ایران کا ایک علاقہ رے جس کو کہا جاتا تھا، وہاں کا تجھے گورنر بنایا جائے گا، جا حسین کا مقابلہ کر کے آ جا. عشرہ مبشرہ میں سے صحابی رسول کا بیٹا ہے. ایک تخت کی وجہ سے ایران کی طرف جانے کی بجائے کربلا کی طرف آ گیا 4000 کا لشکر لے کر. اور شروع میں ڈر بھی تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے نبی کا نواسا ہے. باوجود اس کے دنیا کی ہوس غالب جب آ جاتی ہے تو انسان کو کافر بنا دیتی. 10ویں محرم تھی جب اس نے تیر اٹھایا اور تیر پھینک کر کے خیمہ حسین کی طرف. سارے کوفیوں سے کہا ہے کوفیوں گواہ رہنا، جب یزید کے پاس یہاں کا قصہ بیان کیا جائے تو یہ بیان کرنا کہ سب سے پہلے حسین کی طرف تیر چلانے والا سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عمر ہے. وہ یہ کہہ کر کے تیر چلایا اس نے، اور انجام بھی بہت برا ہوا. سر حسین کو انہوں نے جدا کیا جسم ناز سے، اور پھر اس کو گھمایا، جو کچھ بھی کیا، لیکن نہ اس کو رے کی حکومت ملی، نہ ایران کی کوئی بادشاہت ملی. 2 سال نہیں گزرے تھے کہ اس کی جان پر ایسی آفت آئی، مختار سقفی نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار دیا. اسی کو کہتے ہیں نا، دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. گدھا نہیں، کتا. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ منافقین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نہ ایمان والوں کی صحبت میسر آ سکتی ہے، نہ کفار و مشرکین کی، کچھ بھی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو دھوکہ دے رہے ہیں، در حقیقت وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ خود اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ تم آخرت میں دردناک عذاب مول لے رہے ہو اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہے کہ جو شخص ایک درخت پر بیٹھے، ٹہنی پر بیٹھے اور کاٹنے لگے اس کو آری لے کر کے، تو گرے گا کون؟ دنیا گرے گی، جو تماشا دیکھ رہے تھے، جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ گریں گے. وہ خود کھائی میں گرے گا جس ٹہنی کو وہ کاٹ رہا ہے. اسی طرح منافقین اسلام میں آ کر کے یہ سمجھتے ہیں عظمت رسول پر حملہ کر کے، اولیاء کی مزارات پر حملہ کر کے، ان کو مردہ کہہ کر کے ہم یہ تمام عقائد ان کے اندر سے ہٹا دیں گے، ختم کر دیں گے. در حقیقت تو خود اپنے جہنم میں جانے کا سامان بنا رہا ہے، خود اپنے جہنم میں جانے کا سامان بنا رہے. دھوکہ کس کو دے رہے ہو؟ تم خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. اب آگے کی آیتیں سنیں میرے عزیز. یہ پچھلی تفسیر میں بھی میں نے یہ باتیں عرض کی تھیں. اچھا اب علاج کیا ہے ان کا؟ ایک جاتے جاتے یہ بھی علاج بھی بتا دوں. منافقین کو بعض بزرگوں نے کیا فرمایا؟ چوہے کے مانند ہیں، کاٹتے ہیں نا، قطر بھی نہیں. گھر میں چوہا ہوتا ہے تو وائرنگ کاٹ دیا، تھیلے کاٹ دیا، کھانا ادھر کا ادھر کر دیا، یہ تمام چیزیں ہوتی. اور اسی لیے حدیث رسول میں یہ بھی ہے نا، فرمایا گیا کہ رات کو چراغ گل کر کے سو. کیوں؟ فرمایا گیا چوہا، شیطان جو ہے چوہے کی شکل میں آئے گا، چراغ کو کھینچ کر کے کپڑوں کے پاس لے جائے گا، گرائے گا، آگ لگے گی جس سے تمہارا پورا گھر بھی جل سکتا ہے، آگ لگانے کا کام بھی کرے گا. تو چوہا بڑا اس طرح کا دشمن ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہوتا گھر میں ہے. کیا کرتے ہیں آپ چوہوں کے لیے؟ یا تو پھر آج کی چوہا مار دوائیاں ہیں وہ یوز کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہمارے بزرگوں نے تو کہا ہے کہ ایک بلی پال لو. ضروری نہیں کہ وہ ہر چوہے کو پکڑے گی. گھر میں اگر وہ گھومتی رہے، خالی آواز بھی آتی رہے تو چوہا آئے گا نہیں. ہوتا ہے نا، بلی کی اگر آواز بھی آتی رہے تو چوہے گھر میں آتے نہیں. اسی مثال کو میں نے محسوس کیا، بزرگوں نے صحیح مثال دی ہے. اب مومنین کو چاہیے کہ اگر تمہاری جماعت میں کوئی منافق نہ آئے تو کوئی عاشق رسول، عالم اہل سنت اپنے محلے میں ہونا چاہیے.
اپنی جماعتوں میں ہونا چاہیے. اگرچہ وہ ہر منافق کو نہ پکڑے لیکن اس کی آواز سے ہی بہت سارے منافقین راستہ بدل لیں گے. نہیں آج سے ہم نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر. میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, علماء اہل سنت اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ تم اپنی صحبتیں باعمل علماء کے پاس گزارو, اس لیے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. اپنے اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں وقت دیا ہے اس وقت میں تھوڑا وقت نکالو. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یک طاعت با صحبت اولیاء بہ از طاعت بہ از 100 سالہ طاعت بیریا. فرماتے ہیں 100 سال اگر تم عبادت کرو گے, 100 سال عبادت کرو گے, اس سے بہتر ہے کہ ایک لمحہ کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گزارو, باعمل عالم دین یا کسی شیخ کی صحبت میں گزارو. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہاں تمہارے دل زندہ ہوتے, ایمان تازہ ہوتا ہے. اور منافق یہ چاہے گا کہ تم کسی عالم کے قریب نہ جاؤ, کسی کے پاس نہ جاؤ. ہمارے پاس ایک نوجوان آیا, یہ ممبئی کی بات ہے, اس کا پیر جو ہے وہ 8 خدا کو مانتا ہے. چیلنج کرتا ہے دنیا کے کسی کو بھی بولو میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کلمہ لا الہ الا اللہ میں 8 خدا ہے. زندیق ہے, شیطان ہے. وہ لباس تو ہمارا پہنا ہوا ہے, بڑا امامہ بھی ہے, جبہ بھی ہے, سب ہے. پیرا مریدی بھی چل رہی ہے, بہت مرید بھی ہو رہے ہیں, لیکن ان کے مریدین کوئی آتے نہیں تھے. ایک بھٹک کر کے آ گیا تھا بیچارہ, آیا اور اس نے دوسرے علاقے میں مجھ سے ملاقات کر کے کہا حضرت ایک بات کی خلیش ہے, پیر صاحب ہیں ہمارے اور وہ کہتے ہیں کہ کلمے میں 8 خدا ہے. کبھی کبھار مجھے وسوسہ ہوتا ہے, ہمارا اسلام تو کہتا ہے کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے, 8 کیسے ہوں گے, کیسے ثابت کریں گے؟ تو مجھے پہلی مرتبہ میں نے سنا تھا, میں نے کہا حقیقت بات ہے. اس نے کہا ہاں, اور پھر اس نے تصویریں دکھائی اور کیا کیا ان کے خرافات تھے. تو میں محسوس کیا کہ یہ میرے پاس آ کر کے بتایا, تو میں نے اس سے کہا تمہارے جو پیر ہیں ان کی ایک علامت میں بتا دوں. کہا کہ کیا؟ کہا انہوں نے تم کو مرید کرنے کے بعد سب سے پہلے یہ کہا ہوگا کہ مولانا کے پاس نہیں جانا. اس نے کہا بالکل, آپ تو دل کی بات جان لی ہے. کہا اور اب تو ہم ولی بن گئے. میں نے کہا بیٹا میں دل کی بات نہیں اور نہ میں ولی ہوں, لیکن مجھے ان کی ساری ٹپس معلوم ہیں. یہ شیطان سب سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ کسی عالم کے پاس نہ جائے ورنہ اس کی پول کھلے گی. بندہ جو ہے شریعت کو جان لے گا تو پھر اس کو دھکے مارے گا. 8 خدا کہاں سے آئے؟ میرے عزیزو, ایسے زندیقوں کے پاس اپنا ایمان نہ بیچو. ہاں, جو مشائخ اہل سنت کے ہیں, جو صحیح طریقے سے اولیاء کاملین کے غلام ہیں, میرے عزیزو ان کی بارگاہ میں تو میں اپنی جان بھی فدا کر دوں. ہاں بالکل, ہماری جان ان کے لیے حاضر ہے. ہم ان کی بارگاہ میں اپنا ہر لمحہ حاضر کرتے ہیں جو مشائخ ہمیں اولیاء کاملین کی سچی محبت تک پہنچاتے ہیں. ورنہ جو دکاندار ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور ایسے کوئی بھی پیر کا لبادہ اوڑھ کر کے آئے تو بھی فرمایا گیا کہ تم پہچانو کہیں ایسا تو نہیں کہ چوہا گھر میں داخل ہو رہا ہے, وائر کاٹے گا, چاول کا تھیلا کھا جائے گا. ایک اور صاحب ہمارے پاس آئے, کہا کہ حضرت ہمارے پیر صاحب ہیں, اب گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا ہے, آپ حل نکالیں. کہا کس بات کا؟ کہا جب بھی وہ گھر پہ آتے ہیں پورا راشن خالی ہوتا ہے, 5 قسم کے سالن بنانے پڑتے ہیں, 5 قسم کے کھانے بنانے پڑتے ہیں, 5 قسم کے میٹھے. اب میری بیوی بھی غصے میں آنے لگی ہے کہ ایسی دعوت, اور اس پیر صاحب کا ماشاءاللہ پیٹ بھی کافی بڑا تھا اور جتنے لوگ جمع ہوں سب. تو میں نے کہا کہ یہ جو ہے پیر نہیں ہے, یہ بلا ہے. جس گھر پر اترے اس گھر کا پورا راشن ختم ہو جائے. اللہ والا تو وہ ہے جو خود بھوکا رہے اور اپنے مریدوں کو کھلائے, وہ فیض بانٹے, غربا اور مساکین کی وہ دستگیری کرے. آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, رمضان کا موسم ہے اور وہ فقر و فاقہ میں رہنے والے صحابہ, 70 صحابہ کے درمیان حضور بیٹھتے تھے. ایک پیالہ دودھ کا آیا, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ دیکھو کوئی مسافر تو باقی نہیں رہ گیا, باہر کوئی مسافر تو نہیں ہے.
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دودھ پی لیں اور کوئی مہمان مسافر باقی رہ جائے۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دور میں نے نگاہ ڈالی، جنت البقیع کے پاس درخت کے نیچے کوئی ایک شخص اپنی اونٹنی یا گھوڑی باندھ رہا تھا اور مسافر لگ رہا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسافر آیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کا وقت ہے، اٹھ گئے اور اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا سفر کے حالات اور اس کو لے کر کے آیا، دسترخوان پر آئے اور اس کو دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ وہ اتفاق سے ایسا تھا کہ نیا مسافر تھا، وہ پورا دودھ پی گیا، دودھ کا پیالہ پی گیا۔ ادھر 70 صحابہ ہیں اور خود میرے آقا ہیں، کھجور کی گھٹلیوں کو چوس کر کے انہوں نے افطار کیا۔ یہ ہے پیر صادق، یہ ہے مرشد برحق۔ اور جو ان کی سنتوں پر عمل نہ کرے، اپنے پیٹ کے لیے اس طرح کے بزنس کرے، تو سمجھ جاؤ کہ پھر چوہا گھر میں آیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تمہیں ضرور کوئی بلی ڈھونڈنا پڑے گا، کم سے کم آواز تو کرے۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں سے ایک اور دوسری بات میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یہ کیوں جاتے ہیں؟ ایک مثال میں نے بتایا تھا کہ یہ ان کی بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ مومنین کو چھوڑ کر دوست کس کو بناتے ہیں؟ کافروں کو۔ اور اس مثال میں سب سے فٹ بیٹھتے ہیں آج کے حالات، سیاسی حالات کو دیکھیں۔ اسلامک کنٹریز جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ دوست کس کو بنانا پسند کر رہے ہیں آج؟ سعودی عرب اسرائیل کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے، یو اے ای امارات اسرائیل کو اپنے گود میں بٹھانا چاہتا ہے، اور اپنے ہاں پوجا پاٹ کے لیے بلا کر کے کفار و مشرکین کا استقبال کر رہے ہیں۔ ایک طرف فلسطین کے نہتے بچے سالوں سے مارے جا رہے ہیں، ان کے پاس ایک روٹی پہنچانے کی ان کے اندر توفیق نہیں۔ ملک شام میں یہ خود حملے کر رہے ہیں سعودی والے، یمن میں تقریباً 2011-12 سے چل کر کے آج تک 8 سال سے بمباری کر رہا ہے سعودی عرب، جس کو مرکز اسلام کہتے ہیں نا لوگ۔ میرے عزیزو، علاقہ تو ہو سکتا ہے لیکن تخت پر بیٹھا ہوا حق پر ہو، یہ ضروری بات نہیں ہے۔ اب تک وہی سعودی عرب 400 سے زیادہ علماء کو جیل میں پہنچایا ہوا ہے، اس میں سلفی علماء بھی ہیں، صوفی علماء بھی ہیں، سنی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، 400 سے زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی غلط پالیسیوں پہ وہ بات کر رہے تھے، جمعہ کے خطبے میں بول رہے تھے، اور اگر امریکہ کا صدر آئے تو اسے سونے کا ہار پہنا ہے، 10 کلو سونے سے بنی ہوئی تلوار گفٹ میں دے، ایک ایسا جہاز جس میں 70 کمرے ہیں شپ، وہ گفٹ میں دیا امریکہ کو۔ اور مجھے ایک سعودی باشندے نے کہا تھا کہ تقریباً 20 سال کے حاجیوں کی کمائی اس نے ایک ہی سفر میں دے دیا اس کو، امریکہ کے صدر کو۔ اتنے بڑے گفٹ کیوں دیے گئے؟ کفار ان سے راضی ہو جائیں۔ قرآن میں اللہ نے یہی فرمایا، اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ، تم ان کے پاس عزت ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ یہ جس تخت پر بیٹھے، مجھے بڑا افسوس ہے، ایک زمانہ تھا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، نہ مال شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی۔ یہ اقبال نے کہا ہے، سمٹ کر دریا ان کی ہیبت میں، پہاڑ ان کی ہیبت میں رائی۔ عزیزان گرامی، آج ان کی حالت یہ ہے کہ خود ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم ہٹا لیں سعودی عرب سے ایک دن کے لیے اپنی سپورٹنگ، تو یہ ہمیں ختم ہی ہو جائے گا۔ یہ ان کو تانا بھی مار رہے ہیں، پھر بھی شرم نہیں ہے ان کو۔ عزیزان گرامی، مومنین کے ساتھ دوستی کو چھوڑ کر کے یہ دوستی کا ہاتھ کس کے ساتھ بڑھا رہے ہیں؟ کفار و مشرکین کے ساتھ۔ یہ منافقین کی صفات ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ پہچانو منافقین کو۔ یہ لباس جتنا بھی سفید پہن لے، اقال پہن لے، کوئی بھی بڑے بڑے جبے ڈال لے، لیکن اس کی عادتیں اور صفات تو بتا رہی ہیں کہ اس کے اندر دوستی کرنے کی چاہت کس کے ساتھ ہے؟ مشرکین کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ۔ ارے یہ ترکی کا دشمن ہے، ایران کا دشمن ہے، عراق کا دشمن ہے، شام کا دشمن ہے، یمن کا دشمن ہے، قطر کا دشمن ہے،
یہ سب ان ملکوں کے نام میں بتا رہا ہوں جہاں مسلمان رہ رہے ہیں پورے کے پورے. قطر پر تو انہوں نے ایسی پابندی لگا دی ہے کہ کوئی ایک کولگیٹ بھی ادھر کا ادھر نہیں ہو سکتا, پیسٹ بھی نہیں آ سکتا, پلین کوئی ادھر کا ادھر نہیں جا سکتا, جبکہ پڑوسی ملک ہیں. اور حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں قطر کے اور سعودی عرب کے لوگوں کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں, یہاں کی لڑکیاں وہاں بیاہ کر گئی, وہاں کی لڑکیاں ادھر آئی ہیں, لیکن انہوں نے سب کو ختم کر دیا, توڑ دیا, ایسا بند باندھا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ قطر سے بائیکاٹ کیوں کیا تھا سعودی نے, جانتے ہیں آپ؟ صرف اس بنیاد پر کہ وہ اسلام کی زیادہ بات کر رہا تھا. ان کے یہاں اخوان المسلمین, مسلم بردرہڈ ایک تنظیم ہے. سعودی کا الزام ہے کہ یہ کٹر وادی تنظیم کا سپورٹر ہے, اس لیے ہم اس کو بینڈ کرتے ہیں. کٹر وادی تنظیم کا سپورٹر ہے, دہشت گردی کو پھیلا رہا. کون سی دہشت گردی؟ جو امریکہ کی زبان میں دہشت گرد ہے وہی سعودی عرب کی زبان میں دہشت گرد ہے. انہوں نے اپنے رپورٹر کو, اپنے صحافیوں کا قتل کیا, لیکن آپ جانتے نہیں ہوں گے امریکی فوجی تقریباً 20,000 سے زیادہ سعودی میں بیٹھے ہیں, ان کو خنزیر کا گوشت بھی یہی مہیا کر کے دیتے ہیں. ہاں صاف سی بات ہے, یہ کفار و مشرکین کے ساتھ ان کی دوستی, اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ, شراب کباب ان کے ساتھ, اور مومنین سے تمہاری دشمنی. یہی تو منافقین کی صفات ہے. میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو آج تک چلاتے تھے ارے سعودی کو فالو کرو, سعودی کو فالو کرو, اب بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلی کہ ان کی غلط پالیسیوں پر انہوں نے سینما تھیٹر کھول دیے پورے سعودی عرب میں صرف کفار و مشرکین کو راضی رکھنے کے لیے. پردے کو ہٹانے کا حکم دے دیا, آزادی دے دو. بیچ بنانے کا آرڈر دے دیا کہ ننگے وہاں پر بھی ناچیں. ایک سٹی بنانے جا رہے ہیں, یہ 5 سٹار سٹی, جس پہ سارے کنٹریز اپنا انویسٹ کر رہے ہیں, جس میں اسرائیل سب سے بڑا انویسٹر ہے. سعودی عرب میں جس حجاز پاک کو, جس عرب شریف کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر بے حیائی سے پاک کیا تھا, افسوس ہے کہ اس زمانے میں وہ ساری بے حیائیاں یہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. پہچانو یہ سعودی نہیں ہے, یہ یہودی ہیں. لباس اوڑا ہوا ہے انہوں نے اسلام کا. جو لارنس آف عربیہ نے 100 سال پہلے ترکی کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا, وہی آج تخت پر بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں. پہچان نہیں پا رہے ہیں لوگ, یہ کینسر ہے. اس وقت تمہیں معلوم ہوگا جب یہ بہت کچھ تباہ کر چکا ہوگا. جیسے ترکی میں ہوا یہ کہ مصطفیٰ کمال باشا نام کے شخص کو انہوں نے اپنا لیڈر بنایا ترکیوں نے, خلافت عثمانیہ کے ختم کرنے کے بعد. مصطفیٰ کمال باشا کون ہے؟ اس کو کہا جاتا بہت روشن خیال آدمی, بہت ترقی چاہنے والا آدمی. وہ ایک فوجی لیڈر تھا اور اس کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا کہ یہ اچھی اچھی باتیں کرتا ہے, جیسے یہاں ہندوستان والوں نے اچھے دن آئیں گے کہہ کر کے بیوقوف کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا تھا. ہاں ظاہر سی بات ہے جب کوئی ڈمرو بجاتا ہے تو اس وقت اچھا لگتا ہے, لیکن جب کھیل ختم ہو جائے تو سب کھجلی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہاں مصطفیٰ کمال باشا کو ترکیوں نے اٹھایا. اس نے صرف 11 سال کے اندر 650 سال سے چلی ہوئی خلافت عثمانیہ کی نشانیوں کو ختم کر دیا. اذانوں کو اس نے بند کروایا تھا, اذان دینے پر پابندی لگا دیا تھا. کون؟ مصطفیٰ کمال باشا. حجاب پر پابندی لگایا کہ کوئی عورت حجاب نہیں پہنے گی. آج تک اس کے اثرات باقی ہیں ترکی میں. یورپ کے رنگ میں رنگنے کے لیے یہ یورپیوں کا پیدا کیا ہوا شخص تھا, مصطفیٰ نام ہے, اور اس نے قرآن پاک کو تک عربی میں پڑھنے کی پابندی لگا دی تھی کہ عربی زبان ہی نہیں چلنی چاہیے, جو کچھ پڑھو وہ ترکی زبان میں ہو. قرآن ترکی زبان میں پڑھو, نمازیں ترکی زبان میں پڑھو, اذان بھی اگر دینا ہے تو ترکی زبان میں. کیوں؟ یہی چوہا ہے جو مین وائرنگ کاٹنا چاہتا ہے. عربی زبان ایسی ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں جوڑتی ہے. حرم کعبہ میں جب ہم جاتے ہیں, کیا افریقی, کیا امریکی, کیا آسٹریلوی, کون کہاں سے ہے معلوم نہیں, لیکن جب اپنے رب کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. یہ عربی زبان ہے. جس خطے میں بھی جاؤ, نماز اگر کوئی مسلمان پڑھتا ہے تو سورہ فاتحہ ہی سے شروع کرتا ہے. اس زبان سے ہم سب کو جوڑا گیا تھا, اور اس چوہے نے اسی کو کاٹنے کی کوشش کی. اس زبان کو ختم کرو. اور ترکی میں صرف 11 سال کے اندر اس نے پورا نقشہ بدلنے کی کوشش کی, بدل بھی دیا. علماء کو اس نے قید کیا, مارا, جیلوں میں ڈالا.
اور جو ماڈرن تھے ان کو آگے کیا. ترکی کا لا بنایا اس نے, سمویدھان جیسے ہے, اور سیکولرزم پر ترکی قائم رہے گا, یہ وہاں پر لکھا ہوا ہے. اور اگر کوئی بھی صدر غیر سیکولر آئے تو فوج کو اختیار ہے کہ اس کا تختہ پلٹے اور فوج قابض ہو جائے. یہ آئین میں اس نے لکھوایا. ایسی ایسی چیزیں کہ پوری ترکی کو یورپ کے ہاتھوں بیچ دیا کہ ترکی اپنی ہی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. دریائے فاسفورس سے جتنے بھی جہاز گزریں گے وہ کوئی ٹیکس نہیں دے گا ترکی کو. پورا یورپ ترکی کی زمین آج بھی استعمال کرتا ہے, کوئی ٹیکس نہیں دیا جائے. یہ کون ایگریمنٹ بنایا؟ مصطفیٰ کمال بادشاہ, جس نے ابھی مسجد آیا صوفیہ جو معاملہ ابھی چند دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا, یہ 500 سال سے مسجد تھی اور اس کو اس نے بدل کر کے میوزیم بنا دیا تھا. یہی وہ شخص تھا مصطفیٰ کمال بادشاہ. ترقی کے نام پر, ماڈرنیٹی کے نام پر, جدت کے نام پر پورے اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر دیا تھا. لیکن جب یہ مرا تب علماء کو پتا چلا کہ یہ یہودی تھا, اسلام کا لباس اوڑھ کر کے مسلمانوں میں آیا تھا. ایک فرقہ ہے یہودیوں کا, دو نما فرقہ, جو لوگ اپنے بچوں کا نام ہی مصطفیٰ, مرتضی, محمد, احمد رکھتے ہیں, پڑھاتے بھی ہیں مسلمانوں, لیکن ان سے وعدہ لیتے ہیں, عہد لیتے ہیں کہ تم اسلام کی بے کنی کرو گے, جڑیں کاٹو گے, مسلمانوں میں جماعتیں بناؤ گے, ان میں فرقے پیدا کرو گے. یہ عہد لے کر کے نکلتے ہیں. انہی میں سے ایک شخص تھا مصطفیٰ کمال. میرے عزیزو, ان منافقین کی اگر فہرست گناؤ تو بہت لمبی چلی جائے گی, لیکن افسوس اسی بات کا ہے کہ ہم پہچان نہیں پاتے اور یہ بہت نقصان کر جاتے ہیں. ہونا کیا چاہیے, ان کا علاج کیا ہے؟ وہی میں نے شروع میں جو بتایا, بلی پالو. تم اہل سنت و جماعت کے علماء کی صحبت اختیار کرو, دینی کتب کا مطالعہ اپنے لیے لازم پکڑ لو. بعد میں کوئی بھی آ کر کے تمہیں بہکائے گا نہیں انشاءاللہ العزیز. اور علماء کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عزت و وقار کو سنبھال کر کے رکھیں. آج ہماری قوم علماء سے دور ہے تو ان کے اخلاق سے بیزار ہو کر کے دور ہو گئی ہے. وہ اپنی وقار کو سنبھال کر کے نہیں رکھ رہے, جس کی وجہ سے قوم ان کے قریب آنے سے کترا رہی ہے. ارے ان کے پاس کیا جائیں. آج ان کی بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. میں علماء کو بھی کہتا ہوں کہ اپنا وقار سنبھالو, اپنی عزت سنبھالو. آج بھی قوم پیاسی ہے, تمہارے صحبت میں گزارنا چاہتی ہے وقت. بہت دور دور سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں مہینے میں 2 دن ہمیں ملتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ کسی باعمل عالم کی صحبت میں گزاریں. کہاں جائیں؟ عزیزان گرامی, ان علماء کو چاہیے کہ وہ عمل کے میدان میں آئیں, اپنا تقوی اور اپنی پرہیزگاری کو سنبھالیں. بہرحال یہ منافقت کا ٹاپک بہت طویل ہے. 2 چیزیں میں نے ذکر کیا. ایک عادت ان کی یہ ہے کہ یہ کافروں کو دوست بناتے, مومنین کو چھوڑ کر. یہ صفت اگر کسی میں ملتی ہے تو اس سے دور ہو جاؤ, بیزار ہو جاؤ. ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ تم کو بھی کافروں کی صحبت میں لے جائے گا. اگر کسی کو دیکھ رہے ہو کہ یہ بار بار مسلمانوں کی برائی کرتا ہے اور صرف کافروں کی تعریف کرتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ منافق ہے, اس کا دل منافق ہو گیا ہے. ایسے سے اپنے آپ کو دور کر لو. مسلمان جتنا بھی گرا ہوا ہو اخلاقی اعتبار سے, لیکن اس کی بخشش کی امید ہے. اللہ رب العزت بخش دے گا. لیکن جو خدا کو ہی اپنا دشمن سمجھا ہوا کافر ہے, اس کو تم کیسے اچھا کہہ سکتے ہو؟ جو تمہارے پیدا کرنے والے کا ہی نہیں ہو سکا وہ تمہارا کہاں سے ہو سکے گا؟ اس بات کو ہمیشہ اپنے باندھ کر کے رکھ لو. یہ ہماری نصیحتوں میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ منافقین, قیصر و کسرا, یہ 2 سپر پاور کا نام میں بتا رہا ہوں. روم کا بادشاہ, ایران کا بادشاہ. روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے, ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ دونوں بھی کنٹریز فتح ہو گئی. یہ دونوں سپر پاور ٹوٹ کر بکھر گئے. روم بھی اور ادھر کا ایران بھی, دونوں بھی سلطنت اسلامیہ میں داخل ہو گئے, خلافت اسلامیہ میں آ گئے. اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ وہاں کا مال غنیمت لے کر کے آئے. مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ جب دشمن ساری چیزیں چھوڑ کر چلا جائے تو جو بچا ہوا مال ہے وہ فتح پانے والی جماعت کا ہوتا ہے. تو صحابہ وہاں سے مال غنیمت لے کر کے آئے. اس مال غنیمت میں ایک بہت ہی قیمتی قالین بھی آیا. وہ کسرا کے ہاں دربار میں بچھایا جاتا تھا. اس قالین کی اہمیت اتنی تھی
کہ اگر دنیا کے کسی شخص کو بادشاہ اس قالین پر بٹھا دے تو زندگی پر فخر کرتا تھا کہ کسرا کے محل کے اس فلاں قالین پر بیٹھا ہوا میں آدمی ہوں. وہ فخر کر کے لوگوں کو بتاتا تھا کہ وہ بہت ہی قیمتی قالین تھا، اور ایسے ویسے کسی ہر آدمی کو بٹھاتا بھی نہیں تھا. جب کسی کو بہت نوازنا ہوتا تھا بادشاہ کو، اس قالین پر وہ بٹھاتا تھا. کسرا کے دربار کا قالین. اب جب کسرا کی ساری سلطنت ٹوٹ کر بکھر گئی تو وہ قالین بھی مال غنیمت میں آیا. صحابہ اس کو مدینہ لے کر کے آئے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مدینہ طیبہ جہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے. صحابہ نے کہا یا امیر المؤمنین، مال غنیمت میں ایک بہت قیمتی چیز آج ہمارے ہاتھ آئی ہے. کہا کیا چیز ہے؟ کہا وہ قالین جس پر بیٹھنے کے لیے ہر کوئی تمنا کرتا تھا، کسرا بادشاہ کے دربار میں بچھا ہوا قالین، اور اس پر بیٹھ کر کے جانے والا زندگی پر فخر کرتا تھا. آج وہ ہم لے کر کے آئیں، اس کو کہاں رکھا جائے؟ کیا آپ کی کرسی اس پر بچھائی جائے یا ممبر پر رکھا جائے؟ کہاں رکھا جائے؟ سنو میرے عزیزو، امیر المومنین نے فرمایا اے میرے صحابہ لاؤ اس قالین کو. دیکھا نہایت ہی نفیس عمدہ قیمتی قالین. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسجد نبوی کے دروازے کے باہر بچھاؤ، ہر نمازی اپنا پیر پوچھ کر اندر آئے گا. جو رسول اللہ کی مسجد میں آئے گا وہ اپنا پیر پوچھ کر کے آئے گا. یہ ہے مومن کامل جو بتاتا ہے عزت ہے تو رسول اللہ کے قدموں میں ہے. ہم قالین پر بیٹھ کر کے زندگی پر فخر کریں گے. فرمایا اس قالین کی حیثیت رسول اللہ کے غلاموں کے تلوے ہیں، ان تلووں کے نیچے وہ قالین ہوگا. آج یہ چند سکوں کے لیے، تھوڑی سی اپنی عزت کے لیے مشرکین کے پاس بیٹھ کر کے سوچتے ہیں کہ ایک سیلفی لے لیں گے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے میری عزت میں اضافہ ہو جائے گا. تمہاری سیلفیاں جو ہے یہ ساری چیزیں دوزخ میں لے جائیں گی. کسی کے ساتھ بیٹھ کر کے تم یہ سوچتے ہو کہ میری عزت میں اضافہ ہو جائے گا، دکھاؤں گا میں سب کو فلاں لیڈر کے ساتھ بیٹھے ہو، یہ دیکھو سیلفی ہے. میرے عزیز تو فخر کرنا تو اس بات پر چاہیے تھا کہ میں گنبد خضرا کی چھاؤں میں آیا ہوں، میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں آیا. اگر اپنی نسبت پر فخر کرو تو یہ تمہارا حق ہے. اس لیے کہ حضرت عمر فاروق نے بھی بتایا، جب ان کو امیر المومنین کہا گیا تو رو پڑے. کہا کہ اے لوگو، آج جو تم نے مجھے بلایا امیر المومنین، یاد رکھنا میری اپنی حیثیت تو یہ ہے کہ میں خطاب کا وہی بیٹا ہوں جس سے بچپن میں 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی. آج میں 6 ملکوں کا تنہا نگہبان ہوں، صرف اس لیے کہ میں دامن رسول سے وابستہ ہوں. ہماری جو عزت ہے وہ رسول اللہ کی وجہ سے ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے پاس ہے، اور اس نے اپنے محبوب کو عطا کی، اور محبوب کے صدقے میں جو ان سے قریب ہوا انہیں عزت ملی ہے. ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے وہ صوفیاء جو سوکھی روٹی کھاتے تھے لیکن حکومتیں ان کے پاس اپنی کرسیاں لے کر کے آتی تھی. مرد قلندر حضور سیدی آقائی سید العلماء ماہربی رحمت اللہ تعالی علیہ، اسی ہندوستان کی مہارانا متحرہ کے بہت پرانے نہیں، سن 1975 میں آپ کا وصال ہوا ہے. یہ وہ زمانہ تھا ایمرجنسی اور ڈکٹیٹرشپ، آج جو ہے اس سے بھی زیادہ ڈینجر اندرا گاندھی کا زمانہ تھا. لیکن سید العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ کا اثر مومنین پر اتنا زیادہ تھا، وہ فقیرانہ زندگی گزارتے رہے. اور اس وقت ملک کی پرائم منسٹر نے یہ آفر دیا کہ آپ کو ایک MP سیٹ دے دی جائے گی، آپ راجیہ سبھا کے ممبر بن جائیں، آپ کرسی لے لیں. سید العلماء کا وہ تاریخی مقولہ ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ الحمدللہ جس کے پاس آیت الکرسی ہے اسے تمہاری کرسی کی ضرورت نہیں. اللہ نے ایک بڑی کرسی سے نوازا ہے. کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. اے عزیزو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ان کو راضی کیا، ان کو راضی کیا، پھر وہی تمہارے اوپر بھی مسل مشہور ہو جائے گی، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اللہ تعالی ہمیں ایسی صفت سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بات تفسیر چل رہی تھی، ٹاپک بدلنا مشکل تھا اور پورا کا پورا ٹاپک الگ تھا، لیکن جماعت کے معزز اراکین نے بھی مجھے یہ یاد دہانی کرائی تھی کہ آج کے دن حضرت مجدد الف ثانی احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس
اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل گزر چکا. تو یہ دو عظیم شخصیات کا یوم وصال بھی تھا، تو ان کی مناسبت سے آپ کچھ بیان کریں. مجھے حکم ہوا تھا، لیکن اب ظاہر سی بات ہے سب پک گئے ہوں گے، اب پھر بیان کا وقت نہیں. میں ایصال ثواب کے لیے ان کی درباروں میں فاتحہ خوانی کروں گا اور ایک ایک دونوں کی بارگاہ میں واقعہ عرض کر دیتا ہوں سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آج کے زمانے سے لگتی ہوئی بات میں کر دوں گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا، حسن کون ہے؟ حضور کے بڑے نواسے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے. اور اس حدیث کے راوی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر دیکھا، ان کا پاؤں پکڑ کر کے حضرت امام حسن بیٹھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا عنقریب، یہ میرا بیٹا سید ہوگا، سردار ہوگا، اور عنقریب یہ میری امت کے دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا. کس کے بارے میں حضور نے فرمایا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، یہ امت کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا. ایک بات ان کے متعلق ہے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی اور فیاض آدمی تھے. کبھی کبھار ایسا نوازتے تھے کہ آپ کے پاس ایک دینار یا ایک درہم بھی نہیں رہ جاتا تھا، اور چھوٹی سی باتوں پر نواز دیتے تھے. بہرحال ان کی پوری سیرت اپنے مقام پر. یہاں پر میں نے جو حدیث بیان کی اس پر میں آپ کو کہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے. امام حسن کے لیے بھی فرمائے، امام حسین کے لیے بھی فرمائے. دیکھیں اس حدیث پر ہمارا پورا عقیدہ بن جانا چاہیے. حضور فرماتے ہیں یہ میرے بچے، یہ میرے بچے، انہوں نے جس سے صلح کی میں اس سے صلح کرتا ہوں، اور انہوں نے جس سے جنگ کی اس نے میرے ساتھ جنگ کی. یہ دونوں شہزادے جس سے جنگ کریں حضور کی اس کے ساتھ جنگ ہے، یہ جس سے صلح کریں حضور کی اس کے ساتھ صلح. آخر یہ حدیث صادق کب آئی؟ حضرت امام حسن نے کس کے ساتھ کس کی صلح کرائی؟ یہی تو بالکل ہاٹ ٹاپک ہے آج کا. بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال میں لمبا نہیں لے جاؤں گا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی وفات کے بعد خلیفہ بنے. 5ویں خلیفہ راشد ہیں آپ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب آپ خلیفہ بنے تو اتفاق ایسا ہوا کہ اسی زمانے میں ملک شام میں دمشق میں حضرت امیر معاویہ نے بھی اپنی خلافت کا اعلان کر دیا. یہ پہلا اتفاق تھا حضور کی وفات کے بعد، ایٹ اے ٹائم دو لوگوں نے خلافت کا اعلان کیا. ایک طرف ملک شام میں خلیفہ، ایک طرف مدینہ رسول میں کوفہ میں خلیفہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ سے اپنی خلافت کا اعلان کیا. 6 مہینے تک ایسا ہی چلتا رہا، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امت 2 ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے. ایسا نہیں کہ امام حسن کے چاہنے والے کم تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے. پورا مکہ، پورا مدینہ، پورا کوفہ، پورا بصرہ حضرت امام حسن کے مریدین کا تھا. ملک شام دمشق چونکہ 20 سال سے حضرت امیر معاویہ گورنر تھے، ان کا علاقہ تھا، ان کے بھی چاہنے والے تھے. تو جب امت 2 حصوں میں تقسیم ہوئی تو حضرت امام حسن خود چل کر کے ملک شام گئے، دمشق گئے. حضرت امیر معاویہ سے آمنے سامنے بات کی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو یہ بات ہوئی وہ کافی طویل ہے اور کتابوں میں موجود ہے. دونوں کے درمیان کئی باتوں میں ڈسکشن ہوا اور طے پایا، لکھا گیا ایگریمنٹ. حضرت امام حسن نے اپنی جانب سے کہا کہ میں اپنی سرداری اور میں اپنی خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں اور تمہیں خلیفہ مانتا ہوں ان تمام شرطوں پر. وہ شرطیں ہیں بہت ساری. حضرت امیر معاویہ نے ساری چیزیں ایکسپٹ کی، ساری چیزیں قبول کی، اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تعظیم و تکریم کیا. انہیں مدینہ رسول یا کوفہ تک پہنچایا اور ہر مہینے ان کا وظیفہ جاری رکھا. حضرت امام حسن کا بلکہ ان سے ریلیٹڈ جتنے صاحبزادے تھے، جتنے لوگ تھے، سب کا وظیفہ حضرت امیر معاویہ نے جاری کیا. حضور کی وہ بشارت صادق آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب امام حسن 4 سال کی عمر کے تھے، 4 سال یا 5 سال کی عمر کے تھے. اس وقت کہا
کہ میرا یہ بیٹا میری امت کے 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حقیقت میں صلح کرائی اور پھر سے پوری امت کو ایک خلیفہ کے ہاتھوں کے نیچے جمع کیا۔ ایک طرف آپ مصلح امت ہیں اور دوسری طرف میرے آقا کے علم غیب کی بین دلیل بھی ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال پہلے بیان فرما چکے ہوں، 35 سال پہلے وہ بات صادق آئی حضرت امام حسن کی زندگی میں۔ اب ایک بات دوسری حدیث پر میں بات کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا جو میرے بچے جن سے صلح کریں ان سے ہماری صلح ہے، اور جس سے جنگ کریں ان سے ہماری جنگ ہے۔ ایک شہزادے نے امیر معاویہ سے صلح کی، یہ بات طے ہے، یہ شیعہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، سارے لوگوں کی کتابوں میں۔ دوسرے صاحبزادے امام حسین اعظم رضی اللہ تعالی، امام حسین ایک طرف ہیں اور کربلا کا واقعہ پیش آیا کس کے ساتھ؟ یزید کے ساتھ۔ یزید کوئی اور نہیں، وہ امیر معاویہ کا بیٹا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، لیکن حضرت امام حسین کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی۔ کوئی کتاب نہیں بتا سکتی کہ امام حسین نے یزید کے ساتھ صلح کی ہے، نہ شیعوں کی کتاب، نہ سنیوں کی کتاب، نہ وہابیوں کی کتاب، کسی کی کتاب میں نہیں۔ امام حسین نے کس کے ساتھ جنگ کی؟ یزید کے ساتھ۔ میرے آقا کا فرمان ہے، میرے یہ شہزادوں نے جس سے صلح کی اس سے میری صلح ہے، انہوں نے جس کے ساتھ جنگ کی اس کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ جو مصطفیٰ نے فرمایا وہی آج اہل سنت و جماعت کا بھی قول ہے۔ ہم سنی یہی کہتے ہیں، حسن مجتبیٰ نے امیر معاویہ سے صلح کی تو سنیوں کی ان سے صلح ہے، حسین اعظم نے یزید سے جنگ کی تو ہماری آخری سانس تک یزید کے ساتھ ہماری جنگ رہے گی۔ یہی سنیوں کا عقیدہ۔ ہم یزید کے ساتھ صلح کی بات نہیں کرتے، امیر معاویہ سے جنگ کی بات نہیں کرتے، کیونکہ اگر امیر معاویہ کے خلاف بولنا شروع کریں گے تو پھر امام حسن کی عزت پر آ جائے گی۔ ہاں، تم کیا جواب دو گے بعد میں امیر معاویہ کو کوسنے والوں؟ کیا امام حسن کو معلوم نہیں تھا کہ امیر معاویہ غلط آدمی تھا اور جا کر کے صلح کر لی؟ ان کے اوپر الزام نہیں آئے گا، ان کے اوپر الزام آئے گا۔ ہاں، ہم یزید کو غلط کہتے ہیں اور اسی لیے امام حسین نے اس کے ساتھ صلح نہیں کی۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، ہم تو یہ کہتے سر دے دیا انہوں نے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اس لیے کہ وہ غلط تھا۔ اور امام حسین کی عزت یہ ہے کہ غلط کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے۔ یہی عزت امام حسن کی بھی ہے کہ وہ غلط کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے۔ تو ایک بھائی کو آپ حق سمجھتے ہیں، انہوں نے غلط کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، دوسرے بھائی امام حسن کو کیوں الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے غلط کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا؟ نہیں میرے عزیزو، امیر معاویہ کو اگر وہ غلط سمجھتے، میں سمجھتا ہوں امام حسن جو ہے شہید ہو جانا پسند کرتے لیکن کبھی صلح نہیں کرتے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن سے صلح کی ان سے سنیوں کی صلح ہے۔ ہم امیر معاویہ کی شان میں برا بھلا نہیں کہیں گے، وہ صحابی رسول ہیں۔ بیٹا برا تھا، بیٹا یزید تھا، بیٹا حسین کے خلاف آیا، ہم اس کے خلاف بولیں گے۔ اسی طرح ہم سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں نہیں بولتے، وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن ابھی میں نے تفسیر میں بتایا امام حسین کی طرف سب سے پہلا تیر پھینکنے والا کون ہے؟ عمرو بن سعد، جو سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ تو جب تم عمرو کو گالیاں دے سکتے ہو اور سعد ابن ابی وقاص کی عزت کرتے ہو، تو اسی طرح سے یزید کو برا بھلا کہو، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن ان کے باپ امیر معاویہ پر طعن و تشنیع نہ کرو۔ بہرحال یہ ایک عقیدہ تھا۔ اس کے بعد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج یوم وصال، یہ 1000 سال کے بعد آنے والا مجدد ہے ہندوستان کی سرزمین پر۔ جب 975 ہجری غالباً چل رہی تھی، اس وقت آپ پیدا ہوئے۔ پنجاب کا علاقہ ہے سرہند، وہیں پر آپ کی پیدائش ہوئی، وہیں پر آپ پلے بڑے، بہت بچپن میں حافظ قرآن ہوئے۔ 17 سال کی عمر میں آپ مفتی کامل بھی بن چکے تھے اور نقش بندی سلسلے میں بیعت ہوئے۔ اس کے بعد آپ کے جو مجاہدانہ کام ہیں، وہ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اکبر بادشاہ اس وقت بے دین ہو گیا تھا، دیکھیں وہ بھی ایک چوہا تھا جو ہندوستان میں آیا تھا۔ ہاں، بڑی سلطنت پر بیٹھا تھا، لیکن بات کیا کر رہا تھا کہ نہیں، اب ہر مسجد پر مورتی بھی ہونی چاہیے، ممبر پر مورتی بھی ہو، اذانوں میں سیپ بجائے جائے، دونوں مکس کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ ایک نیا دین لا رہا تھا جس کا نام دین الہی اس نے رکھا۔ مجدد الفسانی احمد فاروقی سرہندی، ان کا مجاہدہ تھا، ان کا جہاد تھا، اس کے خلاف بولنا شروع کیا۔
ارے بادشاہ وقت کے خلاف آج جو ہے الیکٹڈ جو ہے پرائم منسٹر کے بارے میں بولنے سے لوگ ڈر رہے ہیں. وہ الیکٹڈ نہیں تھا, وہ زور زبردستی سے آنے والے بادشاہ ہوتے تھے, جنگ کے بل بوتے. وہاں کوئی الیکشن نہیں ہوتا تھا. جب پہلے رولنگ سسٹم جو ہوتا تھا, رولنگ سسٹم میں رولر ہوتا تھا, باقی کوئی اس کو سیلیکٹ کر کے نہیں بھیجتا تھا, نہ الیکٹ کر کے بھیجتا تھا. آج ہماری ہی ووٹوں سے آیا ہوا آدمی ہے, غلط جا رہا ہے تو ہم غلط بولیں گے. تمہارے سے ہماری دشمنی کیا ہے؟ دشمنی اسی بات کی ہے کہ ملک کو بیچو گے تو ہم بولیں گے. بہرحال اکبر بادشاہ کے خلاف مجدد الف ثانی کھڑے ہو گئے. کیسا جہاد رہا ہوگا؟ مولویوں کو سیکھنا چاہیے, علماء کو سیکھنا چاہیے. وہ اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تھا, یہ چھوٹے بھارت کا نہیں, اس زمانے کے نہیں, اس زمانے کا بڑے بھارت کا بادشاہ. اور بولا تو ظاہر سی بات ہے انجام بھی سخت ہے. علماء کا انجام ایسا ہی ہے کہ یا تو جیل میں ڈالے جائیں گے, یا زبان قطر دی جائے گی, مار ڈالے جائیں گے, یا تو پھر خرید لیے جائیں گے. یہی چیز ہوتی رہی ہے. لیکن جو حق علماء تھے وہ جیلوں میں گئے. حتیٰ کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جیل سے نکلا ہے. آخری وقت ان کا جیل میں گزرا ہے, جیل سے جنازہ باہر نکلا. امام زین العابدین نے جیل کی سلاخیں کاٹی ہیں, جیل کی تاریک کوٹھریاں. امام موسیٰ کاظم جیل کاٹے ہوئے ہیں, بڑے بڑے اولیاء. امام احمد بن حنبل کوڑے کھائے ہوئے ہیں حکومت وقت کے خلاف بولنے پر. زبردستی نہیں بولتے تھے, اگر تم ٹیڑے ہو تو بولنا ذمہ داری ہماری ہے. اکبر کے خلاف انہوں نے بولا, تو جیل میں ڈال دیا, کئی سالوں تک جیل میں رکھا. مجدد الف ثانی نے وہاں پر بھی اپنا کام جاری رکھا. جتنے چور تھے, زانی تھے, ڈاکو تھے, جو جیلوں میں آئے, سب کو عالم بعمل بنا دیا. حدیث, تفسیر, قرآن سب پڑھایا. نمازیں باجماعت ہونے لگی. اکبر مر بھی گیا, ختم بھی ہو گیا. اس کا بیٹا جہانگیر آیا. جہانگیر کو جب خبر کی گئی کہ ایک ایسا شخص اندر ہے جو سب کو عالم بنا دیا ہے, کہا اس کو آزاد کرو, لے آؤ. مجدد الف ثانی کو لایا گیا. اس زمانے میں یہ معاملہ تھا کہ جو بھی بادشاہ کے دربار میں جائے گا اسے سجدہ کر کے جائے گا. مجدد الف ثانی آئے, آپ نے سجدہ نہیں کیا. جہانگیر نے کہا کہ تمہیں دربار کے آداب معلوم نہیں, یہاں ہر کوئی آتا ہے سجدہ کرتا ہے. آپ نے کہا میں سجدہ صرف میرے پیدا کرنے والے کو کرتا ہوں, میں اللہ رب العزت کو کرتا ہوں, جو حی ہے اور قیوم ہے, جو ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. تو اس نے پہلی مرتبہ, وہ جاہل بادشاہ تھے, ان کے دماغ میں وزیروں نے ڈال رکھا تھا کہ ادب یہی ہے کہ سجدہ کیا جائے. تو بعد میں پھر اس نے بہت ساری باتیں ان کی سنی اور متاثر ہوا مجدد الف ثانی کی باتوں سے. ان کو اپنے قریب بٹھایا. یہ موقع کو غنیمت جان کر کے مجدد الف ثانی نے کہا, میں تیرے پاس اسی وقت بیٹھنے کو تیار ہوں جب تو حکومتی سطح پر, حکومتی ریاستی سطح پر اپنے باپ کے قائم کیے ہوئے سارے اصولوں کو ختم کرنے کا اعلان جب تک نہیں کرتا, میں تیرے سامنے نہیں بیٹھ سکتا. وہ مان گیا. چند ہی دنوں کے بعد مجدد الف ثانی کی بات پر اس نے کہا, دین وہی ہوگا جو مصطفیٰ لائے تھے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ہی ہمیشہ رہنے والا ہے, دین الہی نہیں رہے گا. پھر وہ دین ختم ہوا. تو یہ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجاہدانہ کاوشیں تھی کہ اس دین کو خراب کرنے کے لیے بادشاہ نے جو کوشش کیا, ایک عالم ربانی نے اس کو ختم کیا, اور انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پھر سے پھلتا پھولتا فرمایا. یہ مجدد الف ثانی, ہندوستان کی سرزمین اس بات سے بڑی خوش قسمت ہے کہ دو مجدد آئے اور دونوں عظیم مجدد آئے. ایک مجدد الف ثانی ہے اور دوسرا مجدد امام اعظم ہے. مجدد اعظم ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. ایک وحدانیت کو بچا رہا تھا, اللہ کی وحدانیت کو, اور دوسرا عصمت رسالت کو بچا رہا تھا. یہ دونوں مجددین نے وحدانیت کو بچایا, ایک مجدد الف ثانی نے, اور عظمت رسالت کو بچایا امام احمد رضا نے. اللہ ان دونوں مجددوں کا سایہ ہم سب پر قائم و دائم رکھے. الفاتحہ. غفار الذنوب قدیر و جبار خدا,
جو کچھ بھی بیان ہوا کہا گیا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیوں کو تائیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، جو پڑھا گیا ہے اس کا ثواب اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و توسل تمام انبیاء، صحابہ، اولیاء، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی روحوں کو نظر کیا قبول فرما، خصوصاً بالخصوص امام حسن مجتبی اور مجدد الفسانی احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ ان دونوں شخصیتوں کے یوم وصال کی برکتوں سے مولا ہماری تمام آفتوں بلاؤں کو دور فرما دے، ہماری بری بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو خیر و برکت عطا فرما، ایمان کی پختگی عطا فرما، منافقت کے جراثیم سے بچا، بد مذہبوں کی صحبت سے ہمیں بچا۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو رسول پاک کے نالین پاک کے صدقے قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔